بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، طلاق کے مسائل یہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور طلاق کے سلسلے میں بات پچھلے درس میں یہ آئی تھی کہ بعض حالتیں ہوتی ہیں انسان کی جن حالتوں میں وہ اپنے ذہنی توازن میں نہیں رہتا ہے، اور ایسی کیفیت جیسے غصے کی حالت ہوتی ہے، کوئی نشے کی حالت میں ہے، کوئی جو ہے اس کے اوپر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، تو ایسے لوگ اگر طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو تو کیا اس کی طلاق ویلڈ ہے؟ اسلام میں یہ طلاق مانی جائے گی یا طلاق نہیں مانی جائے گی؟ اس سلسلے کی جو تفصیلات تھیں اور فقہا کے جو اقوال تھے اور صحیح بات جو اس مسئلے سے متعلق تھی، راجح بات جو تھی، وہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی گئی ہیں۔ اسی طرح کے کچھ مسائل آج بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے طلاق سے متعلق۔ تو اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ کبھی آدمی طلاق دیتا ہے تو بعض لوگ طلاق کے معاملے میں اتنے فراخ دل ہوتے ہیں کہ گویا کہ وہ طلاق بانٹتے پھرتے ہیں، بڑے جو ہے سخی ہوتے ہیں طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، اور یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ہے ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی ہے، تو بڑے غیر سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے یہ مسئلہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، آج آپ کے سامنے پیش کیا کروں گا۔ اور فقہی کتابوں میں باقاعدہ اس مسئلے سے متعلق بحث بھی موجود ہے، لوگوں کے اقوال بھی، فقہاء کرام کے اقوال بھی موجود ہیں، اور مختلف اوپینین بھی ان کے جو ہے اس جو ہے مسئلے کو لے کر کے ہے۔ پہلے یہ چیز تھی، ابھی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اب طلاق کا مسئلہ اتنے زیادہ لوگ اس طلاق کے مسئلے میں غیر سنجیدہ ہو، یعنی سینسیئر نہ ہو طلاق کے مسئلے میں، تو یہ چیز آج کے دور میں بہت زیادہ قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کورٹ وغیرہ کے مسائل ہیں جو پوری دنیا میں اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے اس کے بعد طلاق کے بعد تو بہت سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے اب پہلے والی بات تو نہیں ہوتی ہے طلاق کو لے کر کے۔ وہ غیر سنجیدہ چیزیں جو ملتی ہیں کتابوں میں، جو پہلے ہو جایا کرتی تھی لوگوں سے، اب تو الحمدللہ وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر شوہر یہ کہے، کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے لیکن نکاح سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دیا، نکاح سے پہلے طلاق،
تو ابھی ایک سوال ہوتا ہے نہیں، یہ غیر سنجیدہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ پچھلے زمانے میں رہ چکا ہے، اسی وجہ سے یہ بات حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے فقہی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق۔ تو حدیث میں باقاعدہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اور کئی صحابہ سے اس طرح کی حدیثیں مروی ہیں کہ لا طلاق قبل النکاح، لا طلاق فیما لا یملک، لا طلاق قبل النکاح، اس طرح کے الفاظ عربی میں، جس کا مطلب اردو میں یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں ہے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔ اگر کسی شخص نے طلاق نکاح سے پہلے دے دیا ہے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ حدیث باقاعدہ جو ہے لا طلاق قبل النکاح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ بات کہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتیں رہی ہوگی جاہلیت میں، لوگ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے بھی کھیل کرتے رہے ہوں گے، اتنے بھی غیر سنجیدہ رہے ہوں گے طلاق کے مسئلے میں کہ وہ نکاح سے پہلے ہی طلاق۔ یعنی اب آج آدمی سوچے گا نا کہ جو ہے جب طلاق ہی دینا ہے تو نکاح کیوں کر رہا؟ کیونکہ نکاح کرنے کے بعد تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اس کو مہر بھی دینا پڑے گا۔ مہر اگر صرف نکاح کیا اور نکاح کرتے ہی طلاق دے دیا تو کیا ہوگا؟ نکاح کے بعد یہ طلاق ہے، مہر متعین ہے، اگر متعین کیا ہے عقد نکاح میں مہر کو تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ اس میں جو مہر کے احکام جو ہے پہلے آ چکے ہیں، اور عدت وغیرہ کے احکام اور خرچے وغیرہ کے احکام جو ہیں وہ آگے آئیں گے، ابھی موجود جو ہے، ابھی جو ہے کافی بحثیں، کافی مسائل پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ذکر میں نہیں آئے ہیں، بیان میں نہیں آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے۔ تو آج جو مسئلہ تھا کیا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اتنے غیر سنجیدہ ہو جائیں کہ جو ہے نکاح سے پہلے ہی کوئی طلاق دے دے۔ ابھی اس کا تصور نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جب نکاح ہی نہیں کیا ہے تو پھر طلاق کا کیا معنی؟ اور ہم نے آپ سے کہا کہ اگر نکاح کے وقت مہر کو متعین کیا ہے تو آدھا مہر تو دینا ہی پڑتا ہے۔ اس میں بھی اگر نکاح کے بعد طلاق دے دیا، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی جو ہے دونوں کا ملنا نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر طلاق دے دیتا ہے نا تب بھی آدھا مہر اسے دینا پڑتا ہے، آدھا مہر دینا ہے اس کو۔ تو کون بیٹھے بیٹھا یہ مصیبت لے گا؟ جب اسے رکھنا ہی نہیں تو نکاح کیوں کرے گا؟ لیکن اس طرح کی شکلیں بھی، اس طرح کا کھلواڑ کہہ لیجئے، اور عورت کے ساتھ ایک طرح کا یہ مذاق اتنا غیر سنجیدہ ہو جائے اللہ کا یہ بندہ انسان، تو اسلام میں اس طرح کی غیر سنجیدگی کی کوئی گنجائش تو نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی یہ مسئلہ جو ہے سمجھ سکتا ہے، اس کو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اسلام میں تو یہ نہیں ہو سکتا، اسلام میں تو یہ شکلیں نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی نکاح سے پہلے ہی طلاق دے دے۔ تو نکاح سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دیا ہے تو کیا وہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ حدیث تو میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا نکاح قبل الطلاق، لا طلاق قبل النکاح، کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ اب مسئلہ کیا ہے اس میں کہ کیا ایسی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں فقہا کی رائے کیا ہے؟ ائمہ اربعہ جو گزرے ہوئے ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور عام طریقے سے محدثین کی بھی یہی رائے رہی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے نکاح سے پہلے ہی، وہ کیسے طلاق جو ہے دے گا؟ نکاح سے پہلے الفاظ کیا ہوں گے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو طلاق،
یا کسی خاص عورت کے بارے میں کہے کہ اگر میں نے عائشہ سے نکاح کیا، میں نے مریم سے نکاح کیا، کوئی خاص عورت جو ہے نام لے کر کے کہ فلاں عورت عائشہ بنت عبداللہ، مریم بنت فاروق، مریم بنت عمر، اس طرح کا کوئی نام لے لیا، تو نام لے کر کے یہ کہہ رہا کہ اگر میں نے اس کو سے نکاح کیا تو اسے طلاق۔ تو نکاح سے پہلے ہی کیا ہے؟ طلاق کہہ دیا ہے اس نے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ معاملہ ہے کہ نکاح کے بعد طلاق ہی ہے، تو پھر نکاح کیوں کرے؟ غیر سنجیدہ چیز ہے نا کہ جو ہے نکاح ہی کیوں کرے گا آدمی؟ نکاح تو اس مقصد سے نہ کرتے ہیں کہ دونوں جو ہے ساتھ میں رہیں اور ایک خوشحال ازدواجی زندگی، میرج لائف جو ہے آپس میں گزاریں، ایک دوسرے کے لیے سکون اور جو ہے رحمت کا سبب بنے، ایک دوسرے کی جو ہے ضرورت میں کام آئیں گی، تو جو ہے یہ شادی کا مقصد اور نسل بڑھے۔ یہ کیا ہوا کہ جو ہے جیسے ہی نکاح پڑھیں گے ویسے ہی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، تو پھر نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں نکاح اور طلاق کو ایک کھلواڑ بنا دیا؟ کوئی آدمی کھیلنا شروع کر دے اس سب چیزوں سے، تو اسلام میں اس طرح کے کھلواڑ کی اجازت تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ لا طلاق قبل النکاح۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے کہا کہ عام طریقے سے محدثین بھی اسی کے قائل ہیں کہ ایسی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کیا مطلب یہ ہوا اس کا طلاق واقع نہیں ہوتی؟ کہ اگر اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو طلاق، جس سے میں نکاح کروں گا اسے طلاق، جس سے میں نے نکاح کیا، جس سے بھی میں نکاح کروں اسے طلاق، اس طرح کا کوئی بھی جو ہے سینٹینس اس نے کہا، اب اس کے بعد نکاح کیا، اس نے شادی کر لیا، تو وہ جو پہلے کہا تھا وہ انویلڈ ہے، اس لیے اب اس کا یہاں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب وہ نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو دونوں شوہر اور بیوی ہوں گے اور دونوں ساتھ میں رہیں گے، اس طلاق کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، یہ اس پر افیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی نکاح تھا ہی نہیں۔ جب نکاح ہے ہی نہیں تو طلاق کا کوئی معنی ہی نہیں۔ دوسرا قول اس سلسلے میں، دوسری رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ رائے یہ ہے کہ اگر کسی متعین یعنی کسی خاص عورت کو نام لے کر کے باقاعدہ کہتا ہے، جیسے ابھی میں نے مثال میں کہا کہ فلاں یعنی عائشہ بنت عبداللہ، اگر میں نے عائشہ بنت عبداللہ سے نکاح ہوا میرا، میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، باقاعدہ یہی بات تو کہہ سکتا ہے۔ تو یہ بات اگر اس نے کہہ دیا، کہا عائشہ کو طلاق، عائشہ بنت عبداللہ کو طلاق، ابھی نکاح ہے ہی نہیں، نکاح کرے گا تو اب یہ طلاق کیا ہے؟ ویسے ہی معلق ہے، ہینگر میں، گویا کہ اسے لٹکا دیا گیا ہے۔ کب تک؟ یہ جب جیسے ہی یہ نکاح عمل میں آئے گا نا، ویسے ہی وہ طلاق آ کر کے چپک جائے گی، چمٹ جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے کہ اگر کسی خاص عورت کا نام لے کر کے وہ اگر یہ بات کہتا ہے کہ فلاں کو طلاق، تو جیسے ہی نکاح ہوگا وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہی میں نے آپ سے کہا کہ شکل کیا ہوگی؟ گویا کہ یہ طلاق جو ہے کہیں لٹک رہی ہے اس انتظار میں کہ کب جو ہے وہ چیز ہو، کب یہ نکاح وجود میں آئے۔ ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، جیسے ہی نکاح وجود میں آئے ویسے ہی آ کر کے میں چمٹ جاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی آ گئی سامنے کہ ان کے یہاں اگر متعین عورت کو ایسا کہتا ہے اور نکاح سے پہلے ہی طلاق دیتا ہے، تو اگر اس سے نکاح کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
لیکن اگر متعین کیے بغیر کہتا ہے میں جس سے بھی نکاح کروں اسے طلاق، کچھ بھی متعین نہیں کیا، کوئی خاص عورت نہیں مراد کیا، تو ایسی صورت میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب وہ شادی ہی نہ کر، کیونکہ جب بھی نکاح کرے گا تو فوری طور پر طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہ تو ایک کھلواڑ ہو گیا۔ تو اس صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے فرق کرنا کہ متعین یا غیر متعین، یہ تفریق کرنا خود اپنے آپ میں ایک بڑا جو ہے یعنی ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ کیوں آخر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرق کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں۔ نکاح سے پہلے اگر طلاق دیا ہے تو چونکہ نکاح کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ میں نے طلاق کے شروع میں ایک بات کہی تھی، نکاح کے شروع میں بھی ایک بات کہی ہے پچھلے دروس میں، وہ آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو پھر سے بیان کرتا ہوں۔ نکاح اور طلاق کے الفاظ جو عربی میں استعمال ہے نا، اس کے اندر جو میننگ پائی جاتی ہے، جو معنی ہے، وہ میں نے ذکر کیا تھا کہ طلاق کے اندر کیا ہوتا ہے، جو بندھن ہے۔ عقد نکاح ہم جب کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، عقد کہتے ہیں جیسے گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہیں، کسی چیز کو گرہ لگا دیا، باندھ دیا ہے، تو دونوں ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ طلاق کیا ہوتا ہے، اس بندھن کو کھولنا ہوتا ہے۔ طلاق کا وہی میننگ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں تو سرے سے جب اس نے طلاق کہا، طلاق دیا، اس وقت تو وہ بندھن تھا ہی نہیں، تو کھولنے کا کیا معنی ہے؟ وہ تو تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کو یعنی وہ معنی کو چھوڑیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو لیجئے کم سے کم۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو نہیں اب ہم اس معنی کو تو، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، ہم نہیں لیتے اس معنی کو، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ہو سکتا ہے آپ 10 باتیں کہہ جائیں، لیکن حدیث تو ہے نا کہ لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے کوئی طلاق، تو اسے تو ماننا چاہیے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ عورت چاہے متعین ہو یا غیر متعین، اگر طلاق دیا ہے تو طلاق نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایسا کچھ کہا ہے، کیا ہے، کسی متعین عورت کو کہے کہ فلاں عورت کو طلاق، فلاں عورت کو طلاق، نکاح سے پہلے ہی کہہ رہا ہے، عورت کو متعین کر کے کہہ رہا ہے، تب بھی طلاق واقع ہوگی۔ نکاح ہوتے ہی، ابھی چونکہ نکاح نہیں ہے اس لیے اس طلاق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ سمجھے تلوار یہ لٹک رہی ہے طلاق کی، جیسے ہی نکاح کے بول ہوں گے، ایجاب اور قبول، جیسے ہی یہ کہے کہ جو ہے میں نے آپ کے عقد نکاح میں دیا، قاضی نے کہا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، جیسے ہی یہ نکاح ہوا نا، ویسے ہی وہ آ کر کے طلاق چپک جائے گی اور طلاق واقع مانی جائے گی۔ اس کے بعد یہ تو متعین کیا، کہا اگر غیر متعین ہو تب بھی طلاق ہو، وہ دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب طلاق دیا ہے طلاق واقع ہوگی۔ اب یہ حدیث لا طلاق قبل النکاح، ہمیں نہیں پتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، ان کو اس کا علم تھا یا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے وہ فیصلہ کیا، اپنے اجتہاد سے وہ بات کہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، جب دیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جو چیز اس وقت موجود نہیں ہے، جیسے ہی وجود میں آئے گی ویسے ہی وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ اگر نکاح سے پہلے طلاق دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔
چونکہ حدیث بہت کلیئر ہے اس مسئلے میں، اس لیے اس مسئلے میں دو رائے نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی رائے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں، تو پھر نکاح سے پہلے کوئی طلاق۔ ایک غیر سنجیدہ سا عمل ہے یہ، ایک طرح سے ایک کھلواڑ ہے، طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، نکاح کے مسئلے کو لے کر کے، عورت کے مسئلے کو لے کر کے، گویا کہ مرد ایک کھلونا سمجھتا ہے اور کھیل رہا ہے اس کھلونے سے، جیسی مرضی ہو ویسے کھیلیں گے، ہماری مرضی، ہم جب چاہیں طلاق دیں، جب چاہیں جو کریں، جب چاہیں نکاح کریں۔ بھائی صاحب، جب آپ نے جو رکھنا نہیں ہے ان سے، آپ پہلے ہی طلاق دے رہے ہو، تو پھر نکاح کیوں کرو گے اس سے؟ کیوں آپ نکاح کر رہے ہیں؟ کوئی دیوانہ ہوگا نا، کوئی کریزی جو ایسے آج کل آپ کہتے ہیں، وہی نا یہ سب کر سکتا ہے، اتنا غیر سنجیدہ انسان کیسے ہوگا؟ تو اس طرح کی غیر سنجیدگی کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس میں دو رائے نہیں ہونا چاہیے، بس ایک ہی رائے ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی طلاق نہیں، نکاح سے پہلے کوئی طلاق نہیں، تو کوئی طلاق نہیں، تو یہی چیز جو ہے صحیح ہوگی۔ اب میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں اس مسئلے کو لے کر کے، اور مزید ڈیٹیل نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے یہ کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی، سماج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اس دور میں، تو الحمدللہ، اس لیے بہت زیادہ اس مسئلے کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ حدیث میں ہے یہ بات، تو علم کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ ایک اور شکل ہے طلاق کی، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ طلاق معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق، نکاح ہو چکا ہے لیکن طلاق جو دے رہا ہے وہ معلق طلاق دے رہا ہے۔ کس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے اس میں؟ اپنی بیوی سے اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے کہ سن لو بیگم، اگر ہم نے آج کے بعد آپ کو فلاں آدمی کے سامنے دیکھ لیا یا اس کے ساتھ دیکھ لیا تو تمہیں طلاق، یا یہ کہہ دے شوہر آج کے بعد اگر تم نے کبھی بھی تم اپنے باپ کے گھر گئی تو تمہیں طلاق، یعنی طلاق کو، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا جو ہے وہ کہہ دیتا ہے شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے کہ اگر تم نے ایسا کچھ کیا، ایسا کیا تو تمہیں طلاق، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے فلاں رشتہ دار سے بات کیا تو تمہیں طلاق، اگر اس کے کہنے کے بعد بھی اس عورت نے وہ کام کر لیا جس کام سے منع کیا گیا تھا، اگر اس نے وہ کام کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اسے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ طلاق معلق کہتے ہیں۔ جو بھی کہا ہے، جس چیز کو بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تمہیں طلاق، اور ویسا ہوا اس کے بعد تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں تو نکاح سے پہلے کے طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، اس سلسلے میں فقہی کتابوں میں باقاعدہ، یعنی بڑی عجیب عجیب چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں، دین کو ایک کھلواڑ بنا لیتے ہیں۔ تو ایک جو ہے سوال ہوتا ہے، اس کو پہیلی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسٹوڈنٹ وغیرہ سے سوال کیے جاتے ہیں یہ جنرل نالج کے طور پر، اور کسی کی سمجھداری کا امتحان لینا ہے کہ کتنا آدمی سمجھتا ہے اور کتنا چالاک ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہوتا نا تو اس طرح کے سوالات باقاعدہ آج بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے، فقہی کتابوں میں، بعض فقہی کتابوں میں وہ طلبہ سے سوال ہوتا ہے، لوگوں سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ، اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا
بیوی سیڑھی اتر رہی ہے، نیچے سے شوہر نے کہا کہ اگر تم سیڑھی اتر کر کے آئی نیچے تو بھی تم کو طلاق، سیڑھی سے جیسے اترتے ہیں وہ اتر کر کے آئی تو تمہیں طلاق، اگر تم وہاں کھڑی رہی تو بھی تمہیں طلاق، اگر تم وہاں سے اوپر چلی گئی سیڑھی چڑھ کر کے تو بھی تمہیں طلاق، اگر سیڑھی پر باقی رہتی ہو تو بھی طلاق، سیڑھی اتر کے آتی ہو تو بھی طلاق۔ تو اب وہ عورت کیا کرے گی؟ یہ جو ہے باقاعدہ ایک سوال جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، کیا کرے گی عورت سے ایسی صورت میں؟ کیونکہ اب تو تلوار اس کے گردن پہ گویا کہ لٹک رہی ہے تلوار، یہ طلاق کی تلوار کچھ بھی کرے گی، اوپر جاتی ہے تو بھی طلاق، نیچے آتی ہے تو بھی طلاق، اسی سیڑھی کے اسی حصے پر رہتی ہے تو بھی طلاق، حالانکہ زندگی بھر تو وہاں رہ نہیں سکتی ہو، لیکن سب حالت میں طلاق ہو، تو گویا کہ اب اس کو تو طلاق ہو ہی جانی ہے۔ تو اب کیا جواب، اس کے بعد اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ عربی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تسقط نفسہ، اپنے آپ کو گرا دے گی۔ تو بس یہی ایک شکل ہے جس میں وہ طلاق سے بچ سکتی ہے، اپنے آپ کو وہ گرا دے گی، تو نہ اس پر باقی ہی رہی، نہ اتر کر کے سیڑھی آئی ہے، نہ اتر کر کے اوپر گئی ہے، اپنے آپ کو اس نے گرا دیا، تو گر کر کے نیچے پہنچی، تو اس کو اترنا نہیں کہیں گے، سیڑھی اترنا نہیں کہیں گے۔ اس طرح کے سوالات باقاعدہ ہوتے ہیں، یعنی کیا جو ہے طلاق کو کیا ایک کھلواڑ، اتنی کوئی غیر سنجیدہ چیز کہ اس طرح سے جیسے بھی چاہے، تو ایسے کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، باتیں جو ہے ہوتی رہی ہوں گی کسی زمانے میں، اس طرح سے بیویوں کو پریشان کیا جاتا رہا ہوگا، تو یہ انداز بھی رہتے ہوں گے، ستانے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مردوں کی طرف سے عورتوں کو بہت ستایا گیا ہے، اس لیے اسلام نے اس کا خاص طریقے سے عورتوں کا احترام اور ان کے حقوق اور ان کی جو ہے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی، اور اس کو بار بار قرآن میں بھی ذکر کیا گیا، حدیثوں میں بھی ذکر کیا گیا، اور طلاق سے جہاں تک ہو سکے بچنے کا معاملہ ہوتا ہے اسلامی شریعت میں، اس کی ہی کوشش ہونی چاہیے، اور بڑی محدود جو ہے بہت ہی محدود پیمانے پر، جب جو ہے ایک دم ضرورت اس کے بغیر دونوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، یعنی آپس کی زندگی، اور اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہ ہو طلاق کے بغیر، تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہے یہ ایک ضرورت کے تحت ہی طلاق ہے، یہ بندھن توڑا جاتا ہے، ایسے ہی تو نہیں کہ بس پریشان کیے جاؤ بیوی کو، کچھ بھی اس طرح کے الفاظ، یہ بھی کیا تو طلاق، یہ بھی کیا تو طلاق۔ بعض لوگ تو یہ بھی کرتے، طلاق معلق کی بات کر رہا ہوں، یہ طلاق معلق ہی کی یہ شکل بھی ہے کہ اس کا عمل کا تعلق بیوی سے نہیں ہے، کسی اور کے عمل سے، جیسے شوہر نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی کو، ذرا اس کو یعنی تاکہ اپنی اولاد کو ذرا سمجھا دے، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ جو ہے بچوں کو سمجھا دے، تو کیا کہتا ہے، یعنی باپ جو ہے اپنے کسی بیٹے کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا فلاں لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، یہ اچھی صحبت نہیں ہے، اس کے ساتھ رہنا اس کا اچھا نہیں ہے، منع بھی کرتا ہے پھر بھی جو ہے وہ ساتھ میں رہتا ہے، اس کے تنگ آ کر کے بیوی سے کیا کہتا ہے کہ اگر اس نے آج کے بعد اس کے ساتھ، اگر میں نے اسے دیکھ لیا یا اس کے ساتھ وہ گیا، اس لڑکے کے ساتھ اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، تو تم کو طلاق۔ ہمارے اس سماج میں اس طرح کی چیزیں ہیں، الفاظ یہی ہونا کوئی ضروری نہیں، یعنی شوہر اس طرح سے کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ اگر بچے نے ایسا کیا تو تم کو طلاق، یعنی بچے کو اس چیز سے روکنا اب تمہاری ذمہ داری۔
تو اپنے نکاح کو بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کرے گی پھر اپنی طرف سے. تو اس طرح کا بھی لوگ کرتے ہیں. اب یہ عمل اس کا نہیں ہے نا، بیوی کا اپنا عمل تو نہیں ہے یہ چونکہ اپنے آپ کو اپنے نکاح کو بچانے کے لیے پھر وہ پورا خیال کرے، کبھی اس چیز کی طرف نہ جائے. یہاں تو دوسرے سے متعلق ہے. یہ معاملہ دوسرے سے متعلق ہے. کہتا ہے کسی رشتہ دار کے بارے میں، بیوی کے کسی رشتہ دار کے بارے میں، کہ اگر وہ رشتہ دار تمہارا اگر ہمارے گھر آج کے بعد میں نے اس کو دیکھ لیا اپنے گھر تو تمہیں طلاق. تو یہ طلاق معلق ہے، لیکن یہ جو ہے معلق نا، پہلے والے معلق سے فرق کیا ہے اس میں، کہ اس میں عورت کے اپنے عمل سے متعلق بات تھی نا، تو وہ اپنا احتیاط کرے گی اور اس کی اس بات کو سمجھے گی، اس کو اہمیت دے گی تاکہ طلاق واقع نہ ہو. تو اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ کسی کام سے عورت کو روکنے یا کسی کام کو کرنے کی ایک جو ہے عادت ڈالنے یا دھمکی کی جو ایک شکل ہوتی ہے کہ اس کو طلاق کی دھمکی دے رکھی ہے، تو وہ اب لحاظ کرے گی، احتیاط کرے گی. لیکن جب دوسرے کے عمل سے اس کا تعلق بن جائے تب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے نا. کیونکہ ٹھیک ہے وہ سمجھائے گی، کہے گی، لیکن اس کی اپنی طبیعت، اگر اس کو طلاق ہو جاتی تو اس کو کیا فرق پڑ جائے گا. اگر بچہ اپنی ماں کو بہت چاہتا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر وہ جو ہے ماں کی اس جو ہے مجبوری کو سامنے رکھے، یا بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ کہا ہے باپ نے تو جو ہے بیٹی اپنی ماں کی مجبوری کو سمجھے اور یہ محسوس کرے کہ اگر میں نے یہ غلطی کر دیا تو جو ہے میری ماں کو طلاق ہو جائے گی، تو اس کے بعد سے وہ شاید سنبھل جائے، یہ کرے. لیکن عورت اس کی نفسیات کے بارے میں سوچئے کہ جس کو کسی اور کی غلطی اور اس کو ایک جو ہے بہانہ بنا کر کے عورت کے اوپر تلوار جو ہے لٹکا دی جائے، طلاق کی تلوار کو لٹکا دیا جائے، تو یہ ذرا اچھا عمل نہیں. کوئی بھی سینس رکھنے والا اور سینسیئر آدمی جس کو احساس ہو عورت کی جو ہے جذبات کا اور اس کے جو ہے احساسات کا، کہ عورت کیا محسوس کرتی رہی ہوگی اس وقت، کہ کیا ہم لوگ اتنے بھی گئے گزرے ہیں، اتنی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. یہ جو نکاح ہے، ہمارا نکاح کا جو یہ بندھن ہے، کیا وہ اتنا ہی جو ہے ہلکا پھلکا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے کر دی جائیں. یہ طلاق یاد رکھیے کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں نا. یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بحث نہیں کر رہا ہوں میں، اس میں کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کا انداز اپنانا طلاق دینے، اور غلطی کسی اور کی ہو، مسئلہ کسی اور کا ہو، اور خود اس کا اپنا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے چلو وہ احتیاط کرے. کہاں تک کسی کو سمجھائے گی؟ اس کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر اس شخص نے ایسا کر دیا تو تلوار تو اس کی گردن پہ لٹک رہی ہے، یعنی طلاق کی تلوار اس کی گردن پہ لٹک رہی ہے. تو نفسیاتی طور پر اس عورت کو، یعنی اس کی فیلنگ کیا رہے گی، وہ آپ اسے محسوس کیجیے. تو یہ طلاق واقع ہو جاتی، یاد رکھیے گا طلاق معلق، یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پیش کر دیا. تو اس کی چاہے جو بھی شکل رکھے، جس چیز کے ساتھ بھی اسے معلق کر دے، تو جیسے ہی وہ چیز ہو جائے گی جس کے ساتھ جو ہے طلاق کو معلق کیا ہے، ویسے ہی وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی. ایک اور جو ہے مسئلہ طلاق کے تعلق سے، خیالی طلاق. کیا مطلب ہے یہ؟ دل میں خیال آیا، ایک ارادہ بنا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں، میں اسے چھوڑ دوں. ایک خیال آیا دل میں، تو کیا خیال آنے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ یہ ایک جو ہے سوال ہے.
کوئی آدمی اس کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. اس طرح کی بات جو ہے وہ آج کے دور میں لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اسے کلیئر کرنا مناسب سمجھا. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، دل ہی دل میں خیال آتا ہے جب بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، ارے یار اس کو طلاق دے دینا چاہیے، کب تک میں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں، اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے اسے طلاق دے دینا چاہیے. ایک خیال آیا. تو صرف خیال آنے سے طلاق واقع نہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اس میں، تو خیال آنے کو تو کچھ بھی آدمی کو خیال آ جاتا ہے نا. تو کبھی پریشان ہوتا ہے بیوی سے تو طلاق دینے کا خیال بھی آتا رہتا ہے کہ اس کو طلاق دے کر کے اس سے پیچھا چھوڑا دو. تو خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. شریعت کا یہ بڑا بنیادی اصول ہے، اسے ذہن میں رکھ لیں. بنیادی اصول کیا ہے کہ اگر کوئی چیز صرف دل کے اندر ہے، ایک خیال ہے، ایک ارادہ ہے، دل کے اندر ہے، عمل میں وہ چیز نہیں آئی، تو اگر اس کا تعلق نیکی سے ہوتا ہے نا، تب تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. صرف ارادہ، نیت کرنے سے، نیکی کی نیت کرنے سے، نیکی کا ارادہ ہی کر لینے سے ایک نیکی لکھ دی جاتی. لیکن برائی نہیں لکھی جاتی. اب یہ مسئلہ برائی کا نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کس کا ہے کہ یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں. صرف ارادہ کر لیا ہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ صرف ارادہ کر لینے سے کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اور کوئی یہی کہے گا کہ نہیں ہوگا. یہ ایک عقد ہے، تو صرف ارادہ کرنے سے عقد نہیں ہوتا ہے جب تک کہ باقاعدہ اس میں ایجاب و قبول نہ ہو. ایجاب و قبول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آفر ایک طرف سے اور دوسری طرف سے اسے قبول کر لینا. تو یہ جب تک نہ ہو تب تک تو جو ہے نکاح نہیں ہوتا. ارادہ کر لینے سے تو نکاح نہیں ہوا. ارادہ کر لیا ہے کسی شخص نے کہ میں اپنا یہ گھر بیچ دوں گا، تو کیا ہم کہیں گے کہ جو ہے وہ گھر بک گیا؟ نہیں، جب تک وہ بیچ نہیں دے گا تب تک تو وہ چیز نہیں ہوگی. یہ کامن سینس ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو. تو ارادہ کر لینے سے صرف طلاق نہیں واقع ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دونوں شوہر اور بیوی ہی رہیں گے جب تک وہ باقاعدہ طلاق دے نہیں دیتا ہے ان شرطوں کے ساتھ جو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جو طلاق دینے کی صحیح شکل ہے، تب تک تو طلاق نہیں واقع ہو. تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا ہے طلاق دینے کا، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی ایسی شکل میں؟ تو صحیح بات کیا ہے کہ طلاق واقع، مطلب بات یہی ہے اس مسئلے میں کہ ایسی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. اس میں کوئی اختلاف وغیرہ بھی نہیں ہے کسی فقیہ کا، کسی امام کا، کسی صاحب مذہب کا، نہ حدیث وغیرہ میں کوئی اس کا ذکر ہے. کیونکہ ایک کامن سینس ہے، کوئی بھی دین کے مسائل کو جاننے والا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ صرف ارادہ کر لینے سے کوئی چیز عمل میں نہیں مانی جاتی ہے جب تک کہ آدمی اس پر عمل کرتا نہیں ہے. تو معاملات میں یہی ہے پورے طریقے سے کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عقد صرف ارادہ کرنے سے عقد نہیں بنتا، اور وہ عقد جو ہے نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی اس کو عمل میں نہ لے آئے. یعنی ایک طرف سے آفر ہو اور دوسرا اسے قبول کرے. تو یہ طلاق کی بھی ایک جو ہے شکل تھی جو بعض لوگ جو ہے پوچھتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ میں نے ذکر کیا، کیونکہ اس طرح کا خیال آتا رہتا ہے لوگوں کے ذہن. یعنی بات یہ ہے کہ معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، سماج میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی خیال کا آنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اور خیال کا آنے کی وجہ سے طلاق جو ہے مانی جاتی ہے، اور یہ معاشرے میں یہ مطلب نہیں، بس اس طرح کا خیال آنا لوگوں کے دلوں میں، تو یہ ہے، ایسا پایا جاتا ہے. اور اس لیے بعض لوگ پریشان ہو کر کے سوال بھی کرتے ہیں اس طرح کا. تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح رہے تو اچھی بات ہے، اس لیے میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا. ایسے ہی طلاق کو لے کر کے ایک مسئلہ جو
ہے غلاموں کے جب دور تھا نا، تو اب چونکہ غلاموں کا دور نہیں، اس لیے ہم وہ غلاموں کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے، اور ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں طلاق کے مسئلے میں بھی غلاموں کو، ان کو 3 طلاق کا حق نہیں، ان کو 2 ہی طلاق کا حق دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی بات آئی ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اور غلام کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے، فقہ کتابوں میں ذکر کی گئی ہے کہ غلام کو جو طلاق دینے کا حق ہے وہ صرف ایک ہی طلاق دینے کا اسے حق ہے، اسے 2 طلاق، یعنی اس کو 2 ہی طلاق کا، 3 طلاق کا نہیں، 2 ہی طلاق کا، میں ذرا بات جو ہے یہ کہہ دیا تھا، تو اسے پھر سے نوٹ کر لیجئے گا۔ تو غلام کا جو حق ہے 3 طلاق کا حق نہیں، بلکہ اس کو صرف 2 طلاق کا ہی حق ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، طلاق کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور طلاق سے ہی اس کا جو ہے تعلق تھا، اور یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے طلاق میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر وہ الفاظ اردو میں کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو کیا ان الفاظ میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ عربی کے الفاظ تو کتابوں میں موجود ہیں باقاعدہ، وہ جو ہے الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو بحثیں جو ہے موجود ہیں، اور عربی کے الفاظ، لیکن چونکہ ہم یہاں جو ہے اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے اصل، تو شوہر کی زبان، بیوی کی زبان عربی زبان نہیں ہے، تو عربی میں تو طلاق نہیں دے گا اس کو، جو زبان ہوتی ہے اسی زبان میں طلاق دیتا ہے۔ تو اب ہر زبان کے الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو اردو کے بعض الفاظ طلاق میں، یعنی بعض الفاظ ہیں جو اگر استعمال کیا ہے شوہر نے اپنی بیوی کے تعلق سے، تو کیا وہ طلاق میں اس کو شمار کریں گے، طلاق مانیں گے یا نہیں مانیں گے، طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی ان الفاظ میں؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے یہ مسئلہ ہم پیش کریں گے۔ تو طلاق کے کچھ ہی مسائل رہ گئے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے ایک مسئلہ رجوع کا ہے، تو رجوع کیسے کریں گے طلاق سے، جو ہے طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کی بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ایک ہی طلاق دیا ہے تو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، 2 طلاق تک بھی رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، تو رجوع کی کیا شکل ہوتی ہے، کیسے جو ہے رجوع کرے گا؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک بات جو آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک بات اور بھی ذکر کر دوں طلاق کے تعلق سے، صرف ایک ہی جو ہے تھوڑی سی بات یہ، وکیل بنانا طلاق میں وہ بھی جائز ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ تم جا کر کے میری بیوی کو میری طرف سے طلاق پہنچا کے آؤ، طلاق دے کر کے آؤ، تو یہ اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اس وقت وہاں جا کر کے بول کر کے آتا ہے اس کو کہ آپ کے شوہر نے کہا ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ انہوں نے آپ کو طلاق دیا۔ تو اگر یہ وکیل کی طرف سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے نا، تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ واقعی اگر شوہر نے وکیل بنایا تھا، صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وکیل بنایا تھا اسے کہ وہ طلاق دے دے، اور جا کر کے اس نے طلاق دے دیا، تو وہ طلاق واقع ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے جیسا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ طلاق کے بعض الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا اس سے طلاق کب مانیں گے اور کب نہیں مانیں گے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، 2 سوال ہے شیخ۔ جی شیخ، اگر مرد نے ایسا کہا ہو کہ کوئی فلاں کام کرنے سے تمہیں طلاق ہو، تو پھر اگر وہ کام اس کے مطلب اس کو سمجھایا گیا یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اسے افسوس ہوا، مگر یہ عمل آ گیا، اس کے بعد واقع ہو گیا، اس کے افسوس ہونے کے بعد ہوا یہ چیز، تو کیا یہ شیخ طلاق ہو جائے گی؟
طلاق تو ہوگی، رجوع کر لے گا اگر جو ہے کوئی مسئلہ ایسا ہے۔ اچھا شیخ، اسے ندامت ہوئی شیخ کہنے کے بعد؟ ہاں وہ تو طلاق کے بعد تو ندامت ہوتی ہے نا، طلاق آدمی دیتا ہے نا تو جی شیخ۔ جب غصے میں طلاق دے دیا، بعد میں سوچتا ہے یار میں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جب فائر کر دیا ہے نا تو وہ تو جو ہے پہنچے گی، وہ گولی تو نکل چکی ہے نا۔ ہاں اچھا شیخ، مطلب اس کا کہنا ہی شیخ یہ چیز مطلب وہ عمل میں اگر آ گیا تو وہ ہو جائے گا، مطلب اس سے یہ پہلے وہ معلق ہے نا، تو جیسے ہی کال وہ کو چیز واپس نہیں ہوگی لے تو سکتا ہے طلاق شیخ؟ واقع ہو جائے گا۔ ہاں؟ اپنے اس کال کو وہ واپس نہیں لے سکتا ہے شیخ؟ طلاق دینے کے بعد اسے واپس نہیں لے سکتا، رجوع کر سکتا ہے، بس اتنا ہی اسے حق ہوتا ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ہوں۔ شیخ ایک اور سوال شیخ اس کے متعلق سے تھا شیخ، اپنے جو ابھی بتایا یہ کہ نیت کرنے سے نہیں ہوتا جب تک عمل میں وہ کام نہیں نیت آئے گا، نہیں ہے، نیت نہیں، خیال، خیال۔ جی شیخ۔ وہ فرق تو اسی کیجیے سے گا۔ ریلیٹڈ شیخ ایک سوال تھا میرا کہ شیخ بولیے۔ اگر کوئی انسان کچھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس سے قاصر ہوتا ہے، مطلب اس کا نیت تھا وہ کام کرنے کا مگر وہ کام نہیں کر پایا، تو ہوں۔ اس کے لیے کیا اس کا وہ اس کی اس دو کا شکلیں گناہ ہوتی لکھائے ہیں گا؟ اصل میں۔ جی ہاں، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ جی شیخ۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے نا کہ اس نے صرف دل میں ارادہ کیا، جی شیخ۔ کوئی عزم نہیں تھا کرنے کا، صرف ایک دل میں ارادہ تھا، اور دل میں ارادہ ہوا اور ختم ہو گیا، پھر اس نے کیا نہیں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ جی تعالیٰ نے شیخ۔ اسے معاف کر دیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عزم کا، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پکا ارادہ کیا اس نے، اور جی وہ وقت پر کسی مجبوری سے نہیں کر سکا۔ جی جی شیخ۔ ہاں، تو وہ چونکہ یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں دل کا عمل ہے یہ۔ تو حدیث میں آتا ہے جب تک عمل نہ کرے تب تک جو ہے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، تو یہ عمل ہے اصل، وہ تو کسی وجہ سے نہیں کر پایا، اس کو موقع نہیں مل سکا، اگر موقع مل گیا ہوتا تو ضرور کرتا تھا وہ، تو یہاں جی شیخ۔ گناہ لکھا جاتا ہے، یہ عمل ہے اصل، یہ صرف ارادہ نہیں، لیکن دل کا عمل ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیرن بولیے شیخ۔ آپ۔ شیخ ایک اور شیخ، یہ آخری سوال شیخ، جو یہ روزے ہوتے ہیں شیخ، جیسے عاشورہ کے، عرفہ کے اور یہ شوال کے روزے، تو ان کے لیے شیخ رات میں نیت کرنا شیخ ضروری ہے؟ جی ہاں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جب سوتے ہیں تو نیت کر لیجئے، یا اب نہیں کہتے جو اب جب وہ سحری کا ٹائم ہے تبھی نیت کر لیجئے، یہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت آپ سحری کے لیے نہیں اٹھ پائے اور بعد میں آپ نے سوچا کہ چلو روزہ رکھتے ہیں، آج عرفہ کا دن ہے یا آج فلاں ہے، جی تو شیخ۔ اگر دن میں بھی آپ نے ایسا کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے، روزہ تو صحیح ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ جی شیخ، اور شیخ اگر کوئی خواتین شیخ اپنے جو چھوٹے ہوئے روزے رکھنا چاہیں اور صبح میں رات میں وہ نیت کی کہ وہ نیکسٹ ڈے رکھیں گی، ہوں۔ مگر صبح کیا ہوا کہ ان کو مطلب وہ سحری کے لیے نہیں اٹھ پائیں، جی ہاں۔ ان کی نیند کھلی اذان کے وقت تھے، ہوں۔ تو جی ہاں، چونکہ انہوں نے سحری نہیں کیا تھا تو ان کا دونوں حق ہے ان کے لیے، دونوں حق ہے، وہ چاہیں تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں، اگر ان کے پاس اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا جو ہے کر سکتی ہیں، موسم وغیرہ ایسا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ روزہ اس کے رکھ لیے کچھ سکتی ہیں۔ کفارہ وغیرہ نہیں ہے شیخ؟ سحری نہیں، نہیں کوئی کفارہ نہیں، سحری کرنا روزے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نیت نہیں کا شیخ، مسئلہ چونکہ چونکہ یہ یا فرض روزہ ہے جی تو نیت پہلے ہونی چاہیے تھی، تو نیت انہوں نے تو کر ہی رکھی ہے۔ جی شیخ۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے سحری نہ کے لیے نہیں اٹھی، اب ایسے ہی جو ہے روزہ رکھنا، یہ تو یہ کوئی رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے نا اس میں تو آدمی کو رکھنا ہی ہے وہ روزہ، سحری نہیں کیا تب بھی رکھنا ہے سب۔ اب یہ جی قضا میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو آج نہیں ہو سکا قضا تو کل کر لیں گے نا، ابھی ان کے لیے ٹائم ہے، تو جی اس دن کا نہ رکھ کر کے وہ چاہیں تو کسی اور دن بھی قضا کر لیں، وہ ان کے حق میں جائز ہے وہ چیز۔ جی۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا جیسے کثیرا شیخ۔ معلق طلاق ہے، ہوں۔ شاید کسی نے چیٹ میں سوال کیا تھا، ان کا شاید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے معلق طلاق دیا، جیسے کہ اگر بیوی کو شرط لگائی کہ باپ کے گھر گئی تو طلاق ہو جائے گا، پھر ان ہوں۔ کو بتایا گیا کہ
باپ کے گھر سے نہیں روک سکتے، وہ رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کٹ جائے گی، پھر ان کو احساس ہوا کہ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو کیا وہ واپس لے سکتے ہیں؟ شاید ویسے ان نہیں، کا واپس لینے کا حق نہیں ہے نا اس میں. نے کہا نا ایک مرتبہ غلطی کر دیا تو کر دیا. یعنی معلق طلاق کے لیے بھی. ہاں، معلق طلاقی کی بات کہہ رہا ہوں. اچھا تو اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، وہ تو طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق تو جو ہے پھر رجوع کر لینا ہوتا ہے، اور آئندہ سے اس کو خیال کرنا چاہیے، اس طرح کا جو ہے نہیں کرنا چاہیے. وہ آدمی غلطیاں کرتا ہے، اس طرح کی غلطی کر جاتا ہے. تو ٹھیک. اصل یہ کیا ہے نا کہ اس چیز پر معلق ہے، جب بھی وہ چیز ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اب طلاق تو نکل چکی ہے اس کی زبان سے، وہ الفاظ تو نکل چکے ہیں نا، وہ واپس نہیں آتے ہو. اب اسی کے اوپر اس کے ساتھ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ جو ہے جڑا ہوا ہے. جب وہ چیز ہوگی تو طلاق بھی ہوگی، وہ نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.